ایڈمیشن ہوگی ہماری طرف سے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان سرزمین پہ موجود ہے, وہاں سے وہ معاملات وہ چلا رہی ہے, تو وہ تو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. وہ تو آپ جسے بھی بات کر لیں وہ کہتے ہیں یعنی پبلکلی آف دا ریکٹ وہ کہیں گے کہ ہاں یہاں پہ ہے, اور کچھ ایسے بھی ہیں افغان طالبان کے لوگ کہ وہ پاکستانی جو کنسرنز ہے اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں, لیکن پبلکلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ٹی ٹی پی کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ تو پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. تو یعنی اتنا زیادہ گیپ لگ رہا ہے مجھے کہ ابھی مجھے نہیں لگ رہا یعنی کہ میں زیادہ آپٹیمسٹ نہیں ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ ریزالو ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے دوحہ پیس پروسیس کا ذکر کیا تو اس میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہوئی پاکستان سے بھی کہ اس وقت امریکہ بھی ڈیپینڈنٹ تھا پاکستان پہ, اور افغان طالبان بھی, وہ حکومت میں نہیں آئے تھے, ان کی یہاں پہ پریزنس تھی, ان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان میں. تو اس وقت اگر القاعدہ کے ساتھ, کیونکہ اس ایگریمنٹ میں القاعدہ کا ذکر ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ سرزمین استعمال نہیں کرے گی افغان سرزمین, امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں, اس وقت اگر پاکستان, کیونکہ ٹی ٹی پی تو اس وقت بھی موجود تھی, اگر وہ ٹی ٹی پی کو بھی انکلوڈ کرا دیتا تو وہ میرے خیال میں کافی اچھا ہوتا. لیکن ہماری ایک اسٹریٹجک کیلکولیشن تھی کہ افغان طالبان جب آئیں گے یہ تو ہمارے الائز ہوں گے اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ یہ حل کرائیں گے, تو وہ جو پوری کیلکولیشن تھی 20 سال کی وہ غلط ثابت ہوئی. تو میرے خیال میں ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں ہماری اپنی بھی یعنی کچھ ہیں اس طرح کے بلنڈرز جس کی کہ ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. جی اچھا بریگیڈیئر صاحب, اب یہ بتائیے کہ یہ جو ٹاکس تھیں یہ تو بیسیکلی ان سے تو کچھ نہیں نکلا, اب آگے آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں 2-3 سیناریوز مجھے بنتے نظر آ رہے ہیں, آپ کو کون سا والا زیادہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ایک ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی مداخلت کا دروازہ دوبارہ کھل جائے, یہ مجھے ایسا لگتا ہے, لیکن میں آپ کی ایکسپرٹ اوپینین اس پہ جاننا چاہوں گی. دوسرا ایک اور جو کنسرن ہے وہ کے پی کے لوگوں کو بھی ہے, افغانستان کے بھی اس طرف کے لوگوں کو ہوگا, جس طرح احسان نے کہا کہ کچھ لوگ اس چیز کو ایکنالج بھی کرتے ہیں جو پاکستان کے کنسرنز ہیں, اور وہ یہ بات سمجھتے بھی ہیں کہ بھئی ہمارے پشتونوں کے ساتھ تعلقات ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا. تو وہاں پر بارڈر یا تو گرم ہو سکتا ہے, پاک افغان بارڈر, یہ دوسرا سینیریو ہو سکتا ہے. تیسرا پھر ڈپلومیسی ہے کہ بھئی امریکہ نہ بھی درمیان میں ہو تو بھی پاکستان اور افغان طالبان کی ڈپلومیسی جاری رہے, لیکن اس کے لیے دونوں سائڈز کو وہ عزت اور ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی والا عنصر ہے اس کو تھام کے رکھنا ہے. ہماری طرف سے بھی کوئی ایسے بیان نہ ہو کہ جو اگلوں کو ذرا بیسیکلی تکلیف پہنچائیں, اور ان کی طرف سے بھی ایسے بیان بازی نہ ہو کہ وہ ہماری عزت نفس کو مجروح کریں. تو آپ کو ان 3 سینیریوز میں سے کیا ہوتا زیادہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو ہے نا کہ اگر پاکستان آپ کو بتائیں کہ ادھر سے اگر ٹیررسٹ آ رہے ہیں, ہمارے سیکورٹی فورسز کو شہید کر رہے ہیں, ہمارے پشتونز کو, بلوچیوں کو شہید کر رہے ہیں, واٹ ڈو وی ڈو؟ کیا ہم نے کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی بات کی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں یہ کرتے ہیں پھر ہمیں اپنا ایکشن کرنا پڑتا ہے؟ کیا ہم افغانستان میں تو نہیں جاتے؟ ایک تو یہ سیکنڈ بات ہے. سیکنڈ ہے کہ وی ہیو ٹو گو فار کائنیٹک آپریشنس کے لیے. وجہ یہ ہے کہ جو بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے خلاف ایکشن لیں, تاکہ ریٹ آف جو گورنمنٹ ہے نا وہ قائم ہونے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ مذاکرات, دیکھیں ابھی آپ کے سامنے کے پی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم نے ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. اوکے, یہ ابھی 3-4 دن پہلے رہے مذاکرات دوحہ میں, اس کے بعد 4-5 دن رہے مذاکرات استنبول میں. ہم نے افغان طالبان سے دل کی گہرائیوں سے ہم نے ان سے ایک ہی چیز مانگی, ہم نے مذاکرات کیے, بار بار کیے, میڈیٹر نے ان سے ریکویسٹ کی, ہم نے یہ کہا ایک ڈیمانڈ مان لیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. کیا وہ مانے؟ نہیں مانے. کیا ان کی طرف سے ہمارے فوجیوں کو شہید کرنا ہمارے پشتون کو جان و مال کی نقصان سے جائز بنتا ہے؟ نہیں. اب کے پی کے گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے, وہاں کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اگر فوجیوں کو اور عوام کو شہید وہ کر رہے ہیں اور مذاکرات میں بھی وہ ایگری نہیں کرتے ہیں تو واٹ ٹو ڈو؟ وی ہیو ٹو کیری آؤٹ آپریشن. اس چیز میں کہیں ڈیلے تو نہیں ہوا؟ کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں جب ہماری انٹرم گورنمنٹ بنی تھی اس وقت بھی میں نے کاکڑ صاحب کو ٹیگ کر کے ایک ٹویٹ کی تھی کہ خدا را افغانس کے ساتھ مذاکرات کریں اور آپ افغانستان جائیں, کیونکہ کاکڑ صاحب کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ہمارے سے ملتا جلتا پشتونوں اور وہ سارا. تو ان کو بھی میں نے, مجھے یاد ہے اس وقت سے یہ کہانی, بہت سارے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اس طرف جا رہی ہے سچویشن. تو ہم نے کہیں ڈیلے تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر اس کے بعد اب ریسنٹ ٹائمز میں خواجہ آصف کے بیانات, حنیف عباسی صاحب کے بیانات, سارے افغان دہشت گرد. دیکھیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد کتنی دفعہ چائنا, پاکستان اور جو افغانستان کی فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کمٹ کیا, اناؤنس کیا کہ جی امیر نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے جہاد پاکستان کے خلاف, پاکستان ریاست کے خلاف.
اناؤنس کیا ان کے یہ متقی صاحب نے بھی اور ان کے ایک دو اور لیڈر نے بھی، وہاں کی اکیڈمی میں جا کے اناؤنس کیا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے. تو دیٹس اینڈ آف اٹ. احسان، فائنلی آپ کی طرف میں آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کس چیز کی گنجائش ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اب؟ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، وہ خیبر پختونخوا حکومت بھی اس کا ایک سٹانس رہا ہے، بلکہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے مسائل اگر یعنی موقع ملنا چاہیے مذاکرات کو، وہ قبائلی جرگے کی بھی بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے خود بھی مذاکرات جو ہیں اس میں ایک چیز کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پھر تو ہونے چاہیے. اس میں یہ ہوگا کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ سرنڈر ہو جائے گی ریاست کے سامنے، وہ شریف بن کے وہ یہاں پہ آ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو پچھلا دور تھا جنرل فیض کے ٹائم پہ، تو اس وقت بھی یہی تھا کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ اس طرح کے مطالبات آئے تھے. وہ ٹرائبل جو ریجن ہے وہاں پہ اپنے لیے کوئی سیف ہیمنز وغیرہ وہ چاہ رہے تھے. تو مجھے یہ ایک مشکل ہوگا. ہاں اگر ریاست اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ہاں وہ آ جائیں یہاں پہ ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی علاقہ دیتے ہیں، تو پھر تو اب دوسری بات ہے. لیکن اس کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ مذاکرات سے مسائل ختم ہوں گے. سب سے زیادہ جو ضروری ہے یعنی یہاں پہ ہمارے جو سینئر آفیشلز ہے کہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ طالبان کو جو باقی افغان ہیں اس کے ساتھ ٹیگ نہ کریں. طالبان جو ہیں وہاں پہ حکمران مقام جو افغان پاپولیشن ہے وہ خود بھی کافی کرائسس سے گزر رہی ہے، اور خاص کر جو پاکستان جو بارڈر وہ بند کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی تو اتنے پیشنٹس وہاں سے آتے ہیں پاکستان میں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ان کے مسائل بھی ہیں. تو یہ میرے خیال میں نہ کریں کہ سارے جو افغان ہیں اس کو طالبان کے ساتھ وہ ٹیگ کریں. ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے تو پوری دنیا میں یعنی ٹیررزم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. کوئی بھی پاکستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں پچھلے 4 سال سے ہو رہے ہیں، افغان طالبان جو ہے اب مزید اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. پوری دنیا اس چیز کو انڈورس کر رہی ہے. یو این سیکیورٹی کونسل مانیٹرنگ ٹیم کے جو رپورٹس ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی ریسنٹلی جو یو این جنرل اسمبلی کے سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہوئی تھی، چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، اس میں بھی ٹی ٹی پی کی بات کی گئی ہے کہ وہ افغانستان میں ہے. ماسکو اگر فارمیٹ کی آپ بات کر لیں، وہاں پہ ریسنٹلی وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے تو 10 جو ممالک ہیں ریجن کے انہوں نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا جو پاکستانی سٹانس ہے. اسلام آباد میں جتنے ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں یا جو گلف کنٹریز ان سے آپ بات کر لیں تو وہ بھی پاکستانی جو سٹانس ہے اس کو وہ انڈورس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ مشکل ہوگا افغان طالبان کے لیے کہ وہ یہ سب کچھ یعنی وہ اس کو کنٹینیو رکھنا اس کے لیے کافی مشکل ہوگا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی. اور پھر اگر پاکستان کے ساتھ معاملات جنگ یا کانفلکٹ کی طرف چلے جاتے تو وہ بھی، اور انٹرنلی پریشر بھی ان کے اوپر آئے گا. ابھی بھی کچھ ایسے افغان طالبان کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو پولیٹیکل یعنی فورس ہے وہ ابھی بھی پاکستان سے رابطے میں ہیں. تو اگر افغان طالبان پراکسی استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کی شکل میں یا بی ایل اے کی شکل میں، تو پھر پاکستان کے پاس بھی یہی آپشن بچتا ہے کہ وہ بھی یعنی پراکسی جو وارفیئر ہے اس کی طرف چلا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی.